بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شوال میں کسی بھی دن ایک بار یہ ایک تسبیح پڑھ لو، آپ کا مقدر سنور جائے گا، نصیب بدل جائے گا۔ یہ تسبیح کر لینے سے پوری امت کا نصیب بدل جائے گا۔ آج 100 کروڑ بھی مانگ لو مل جائے گا۔ صرف ایک تسبیح کسی بھی دن ماہ شوال میں کر لو۔ ماہ شوال ایک ایسا مہینہ جس میں رزق اور دولت کی تقسیم ہو جاتی ہے، جس میں رزق اور دولت مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ ماہ شوال کے پہلے 10 دن بڑے ہی خاص دن تھے۔ ان دنوں میں صرف ایک تسبیح اگر فقیر بھی پڑھ لے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے کروڑ پتی بنا دیتا ہے۔ ماہ شوال وہ مہینہ ہے جو ماہ رمضان کے فوراً بعد آتا ہے۔ ماہ رمضان میں بہت سے لوگ لاپرواہی سے اور ماہ رمضان کو عام مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ جو لوگ ماہ رمضان میں رب کو راضی نہیں کر سکے، رب کو منا نہیں سکے، وہ آج ماہ شوال میں یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیجئے۔ آپ جس دن چاہیں صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس وظیفے کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر بے روزگار ہے، رزق کی تو ٹینشن ہی ختم، کیونکہ اس مہینے میں رزق مانگنے والے کو چھپڑ پاڑ کر عطا کیا جاتا ہے۔ بے شک پوری امت رمضان کے مہینے میں رب کو راضی کرنے میں، رب کو منانے میں، ذکر و اذکار میں لگی رہتی ہے، اور میرا رب رمضان کے انعامات کو ماہ شوال میں نوازتا ہے۔ اور جو بندہ ماہ شوال میں انعامات لینے کی بجائے یہاں وہاں کی ٹھوکریں کھاتا ہے، دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، وہ پورا سال بھر در بدر گھومتا رہتا ہے۔ رزق کی تلاش میں مارے مارے پھرنے والوں، در در کی بچنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نوکری جس کے لیے آپ ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ خود چل کر آپ کے پاس آ جائے تو ماہ شوال میں یہ ایک تسبیح پڑھ لیجئے۔ یہ عمل اتنا خاص ہے کہ آج تک جس کو بتایا، رب کعبہ نے اس کے گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ فرما کر کامیابیاں عطا فرمائیں۔ ہر لمحہ رحمتیں برکتیں برسا دیتا ہے۔ رب جب کوئی مانگنے والا ہو تو آج رب سے مانگنے کا، رب کو منانے کا، رب سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا ایک ایسا وظیفہ پیش کروں گا جسے در کا بھکاری فقیر پڑھ لے، میرا رب اس کے گھر میں بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما کر ایسی نظر کرم فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی وظیفے کی، کبھی کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہی نہیں پڑے گا۔ اب جو بندہ ایک ایسی زندگی چاہتا ہے جس میں صرف کامیابیاں ہوں، جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو آج ماہ شوال میں صرف ایک تسبیح پڑھیے۔ کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ کمالات دیکھنے والے ہوں گے تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ ماہ شوال کے دن بڑے قبولیت کے دن ہیں، کیونکہ یہ رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، رمضان میں مانگی گئی دعاؤں کو قبول کروانے کا وقت ہے۔ تو آپ گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر پوری توجہ اور دھیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3، 7، 11 بار درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے دنیا سے تعلق کو ختم، رب کے ساتھ اپنی لو لگا لینی ہے۔ رب سے اپنے رابطے کو مضبوط بناتے ہوئے ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ رب کے 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، یا باسطو، یا مغنیو، یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ رب کعبہ کے صفاتی نام ہیں کہ راستے میں کوئی دشمن ہے، کوئی رکاوٹ بنتا ہے یا کسی بھی طرح کے مسائل کا سامنا ہے تو یہ اسم اعظم پڑھنے سے ماہ شوال کے مہینے میں آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے دشمن کے منہ پر تالا لگ جائے گا۔ وہ دشمن جو آپ کے نقصانات چاہتا ہے، آپ سے حسد کرتا ہے، آپ پر جادو جنات کے اعمال کرواتا ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ دشمن نرم دل ہو جائے گا، راستے سے ہٹ جائے گا، آپ کی کامیابی آسان ہو جائے گی۔ اس میں مبارک پڑھنے والے پر نظر کرم ہو جاتی ہے تو میرا رب نسلیں آباد کر دیتا ہے، گھر کے حالات کو بدل دیتا ہے، فقیری کو امیری میں بدل دیتا ہے، غربت تنگ دستی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیتا ہے۔ خدارا یا باسطو یا
مغنیو یا وہابو، شوال میں لازمی پڑھیے گا، یہ وظیفہ شوال کے دنوں کا خاص عمل ہے۔ آپ جب چاہیں جس دن چاہیں یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن شوال کے مہینے میں ہی یا باسطو یا مغنیو یا وہابو کو سودانوں کی ایک تسبیح پر لازمی پڑھ لینا عورتیں خاص ایام میں پڑھ سکتی ہیں۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار جہاں کہیں موجود ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، یا باسطو یا مغنیو یا وہابو کو ماہ شوال میں پڑھ لینا، کسی بھی دن پڑھ لینا، یا باسطو یا مغنیو یا وہابو، جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو۔ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، بیٹے من پسند نوکری کو ذہن میں رکھ کر پڑھ لیں، اولاد کو نافرمانی سے بچانے کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ اپنی اولاد، دفتر کو، کاروبار، کسی بھی کامیابی کو نظر اور حسد سے بچانا چاہتے ہیں، یہ پڑھیے، کمالات ایسے ہوں گے، کامیابیاں ایسے ملیں گی، رب اتنے انعامات سے نوازے گا کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے، لوگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ رب اتنا دیتا ہے، مانگنے والے کو رب چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ہمارے صحابہ کرام کی آج تک کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہو، وہ جب مانگتے، جو مانگتے، جیسا مانگتے، میرا رب منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرماتا، کیونکہ انہیں رب کو راضی کرنا آتا تھا، رب سے مانگنا آتا تھا، رب کو منانا آتا تھا۔ آج یا باسطو یا مغنیو یا وہابو کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیے، رب راضی ہو جائے گا، رب آپ کی بھی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، آپ کی بھی منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ خدارا یہ وظیفہ خود بھی کیجئے، دوسروں کو بتائیے، ایسے بہت سے وظیفے آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ ہاتھ اٹھا کر دونوں رب کعبہ سے سچی توبہ کیجئے۔ توبہ کے بعد اب انعامات کا وقت ہے، ضد کر کے مانگے، ضد کر کے نیا گھر، گاڑی، دولت، شہرت مانگتے چلے جائیں، رب دیتا چلا جائے گا، کیونکہ رب کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اور مجھے اپنی ان قیمتی اور طاقتور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلے وظیفے کے ساتھ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔